الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 160 میں، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها، جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، ایک کے بدلے 10۔ آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ہم اپنے مال کو اگر خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو ہمیں اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے یا ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اس کے اوپر، ہمیں کتنا نفع ہے جو اس سے حاصل ہوتا ہے، ہمیں کتنا منافع اس سے ملتا ہے، کتنا پرافٹ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، واقعہ بڑا ہی خوبصورت ہے کیونکہ ایک بہت ہی خوبصورت انسان کا وہ واقعہ ہے۔ میں آپ کے ساتھ جس ہستی کی بات کرنے والا ہوں ان کو داماد نبی کہا جاتا ہے، ان کو حسن اور حسین کا بابا کہا جاتا ہے، ان کو سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر کہا جاتا ہے، ان کو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں جن کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہیں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میں ان کا ہی ایک واقعہ شیئر کروں گا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرتے ہیں تو ہمیں 10 کیسے ملتے ہیں۔ تو دیکھیے، آج جہاں ہم اپنی آمدن کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہماری آمدن میں اضافہ کیسے ہوگا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم جتنا کماتے ہیں اتنی برکت نہیں ہوتی، تو آئیے اس واقعہ کو سنیے اور خود ہم سوچیں کہ ہم کتنا اور کس طرح سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ آپ کی آمدن کم ہے یا زیادہ، غرض اس سے نہیں ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آمدن جتنی ہو وہ کافی ہو جائے۔ کم یا زیادہ کا مسئلہ نہیں، کثرت کا مسئلہ نہیں ہوتا، آمدن میں برکت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آمدن میں برکت ہے تو پھر کثرت شرط نہیں، کثرت کا معاملہ نہیں ہے کہ آمدن میں کثرت ہوگی، مال میں کثرت ہوگی، رزق میں کثرت ہوگی تو پھر ہمارے معاملات درست ہوں گے، نہیں، بلکہ رزق میں برکت ہونی چاہیے، جو ہم کماتے ہیں اس میں برکت ہو۔ اور اس میں برکت کیسے ہوگی؟ جب ہم حلال کمائیں گے اور پھر حلال کمائے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، نہ تو دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، نہ دنیاوی شہرت کے لیے، نہ دنیاوی عزت کے لیے، نہ کسی کو دکھلاوے کے لیے، نہ کسی کے اوپر احسان کے لیے، نہیں، کسی طرح پہ نہیں، ہم محض اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے۔ تو پھر دیکھیے گا جتنا آپ کماتے ہیں اس میں سے پہلی شرط تو اس کا حلال ذریعہ ہونا ہے۔ اگر حلال ذریعے سے کماتے ہیں تو پھر اس میں شرط یہ ہے، پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس کو کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے جائیے اور اللہ سے اس کا منافع حاصل کرتے جائیے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ رحمہ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک سائل حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا تو حضرت علی شیر خدا نے حضرت حسن یا حضرت حسین ان میں سے کسی ایک سے کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دو۔ وہ گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا امی جان کہہ رہی ہیں وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے۔ یہ ہے اصل ایمان اور توکل کی بات کہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا، یہ شعر خدا فرما رہے ہیں، جب تک اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ کے خزانوں میں ہے۔ اللہ کے خزانوں پہ یقین ہو، اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کے اوپر یقین ہو، اپنے پاس کی چیزوں سے ہٹ کر۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں پر یقین تو ضرور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں جو کچھ ہے اس کے اوپر یقین اور بھروسہ نہیں، اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنی والدہ سے کہو کہ 6 درہم بھیج دیں۔ پہلے 1 درہم تھا، اب 6 درہم، 6 کے 6 درہم منگوا لیے۔ تو چنانچہ 6 درہم جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو حضرت علی نے وہ 6 درہم سائل کو دے دیے۔ یہ وہی درہم تھے جو آپ نے آٹے کے لیے جمع کیے تھے، وہی سائل کو دے دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک اپنی نشست سے اٹھے نہیں، اسی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لیے ہوئے گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی نے کہا اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 140 درہم میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کہا یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصے بعد دوں گا۔ وہ آدمی اس اونٹ کو وہاں باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی ہے، اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرا اونٹ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ اس اونٹ کو بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں اس کو بیچوں گا۔ اس آدمی نے کہا کیا قیمت ہے؟ آپ نے فرمایا 200 درہم۔ 200 درہم دے کر وہ اونٹ لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی سے اونٹ ادھار خریدا تھا اسے 140 درہم دیے، کیونکہ اتنے میں سودا ہوا تھا، اور باقی 60 درہم لا کے سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ وہ ہے جس کا اللہ نے اپنے نبی کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے، 10 حصے ملیں گے۔ تو میں نے وہ 6 درہم اللہ کی رضا کے لیے دیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 60 درہم دے دیے۔ تو اب دیکھیے آمدن کا زیادہ ہونا یا آمدن کا کم ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ آمدن میں برکت کا ہونا، رزق میں برکت کا ہونا۔ اور یہ رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ یہ رزق میں برکت جب ہم اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو پھر اس میں برکت آ جائے گی۔ 6 تھے وہ آٹے کے لیے جمع کیے تھے، ان کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے 60 کا انتظام فرما دیا۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی ذات پر، اللہ کے وعدوں پر یقین پختہ ہوگا۔ اللہ کے وعدوں کے اوپر جب پورا یقین اور توکل ہوگا پھر آپ جتنا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے جائیں گے آپ کا دامن خالی نہیں ہوگا، اتنا ہی زیادہ یہ بھرتا چلا جائے گا۔ یہ ایک نہیں 20 سینکڑوں واقعات ایسے ہیں جو ہمیں یہ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ بھی اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، کثرت چاہتے ہیں، وسعت چاہتے ہیں، کشادگی چاہتے ہیں، تو اپنی جو بھی آمدن ہے اس آمدن کو اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیجئے۔ اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک دیکھیے کسی ضرورت مند کو ضرورت ہو، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو، کپڑوں کی ضرورت ہو، راشن کی ضرورت ہو، اپنے مال میں سے اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کر دیجئے۔ پھر دیکھیے کہ رزق کیسے آپ کے گھر کا راستہ دیکھتا ہے۔
کیسے آپ کے دروازے پہ آ کے اپنے آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کس طرح سے اور کہاں کہاں سے رزق آتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ اپنے رزق کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ رب کریم مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا